السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشیم پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ایک اور عنوان پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے باادب۔ اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مرید کی بڑی نادانی ہے کہ بے ادبی سے پیش آئے، اور جب سزا میں تاخیر ہو تو خیال کرے کہ اگر یہ بات بے ادبی ہوتی تو بارگاہ عالی سے ظاہری اور یا باطنی نعمتوں کی امداد منقطع ہو جاتی، کیونکہ کبھی اسی طرح مدد منقطع ہوتی ہے، خبر بھی نہیں ہوتی، صرف زیادتی کو ہی روک دیتا ہے، اور کبھی بارگاہ سے دوری کے مقام پر ٹھہرا دیا اور خبردار نہیں ہوتا، اور کبھی صرف تجھ کو تیرے ارادہ کے ساتھ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس فرمان کو مزید وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں، یعنی جاننا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی سے جس قدر قرب زیادہ بڑھے گا، اسی طرح احکام پر بھی اس پر زائد اور مواخذات بھی اوروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ بہت سی باتوں پر عوام سے مواخذہ گرفت نہیں ہوتی اور خواص سے ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے، اور ایسے طور سے ہوتی ہے کہ وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری فلاں بے ادبی کی سزا ہے۔ اسی واسطے کسی نے کہا ہے کہ مقربان رمیش بود حیرانے۔ بعض مرتبہ سالک ذاکر شاغل سے حضرت حق میں کوئی بے ادبی کا کلمہ نکل جاتا ہے، مثلا کسی واقعہ نازلہ پر اعتزاز کا کلمہ کہہ دیا، یا کسی مخلوق سے اپنی تکلیف کی شکایت کر دی، یا مشائخ میں سے کسی پر اعتراض کر دیا، اور کوئی ایسی بات ہوئی کہ اس شخص نے اس کو ہلکا جانا، اور جب اس پر فوراً سزا نہ ملی تو یہ خیال کیا کہ اگر یہ بات بے ادبی اور گستاخی ہوتی تو جو ظاہری اور باطنی نعمتیں مجھ پر ہو رہی ہیں یہ بند ہو جاتی۔ ظاہری نعمت تو مال، دولت، اولاد، کھانا پینا، آنکھ کان ناک کا سلامت رہنا ہے، اور باطنی نعمتیں فیوز باطنیہ میں جو ہر وقت سالک کے قلب پر عالم غیب سے آتے ہیں، پس یہ خیال کرنا کہ یہ امداد منقطع ہو جاتی ہے سخت جہل ہے، اس لیے کہ امداد منقطع ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تم کو خبر بھی ہو، کیونکہ فیوز باطنیہ کی امداد کبھی ایسے طور سے بند ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ زیادتی اور ترقی بند ہو جاتی ہے کہ وہ جو دم بدم اس کے حالات میں ترقی تھی وہ رک جاتی ہے، اور جہاں تھا وہاں ہی رہتا ہے، اور پھر بتدریج اس کے اور خدا کے درمیان حجاب حائل ہو جاتا ہے، اور یہ شخص جانتا ہے کہ میری وہی پہلی حالت ہے، حالانکہ بہت فرق ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور پڑ جاتا ہے اور دوری کے مقام پر ٹھہرا دیا جاتا ہے، لیکن اس کو مطلق خبر نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک کو اس کے ارادے کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی پہلے تو اسے اختیار اور ارادے کو اپنے ارادے میں اور اختیار میں لے رکھا تھا، اور اس کے ارادے پر اس کو نہ چھوڑا تھا، اور اس گستاخی کے بعد پھر اسے اس کے نفس کو اس پر مسلط کر دیا اور مدد کو روک لیا۔ پس مرید کو چاہیے کہ نہایت ادب سے رہے اور زبان و قدم کو سنبھال کر کے رکھے۔ اس مقام پر یہ نہ سمجھ لینا لازم ہے کہ ایسی بے ادبی اور گستاخی اسی سے ہوگی جس کے نفس کا فنا نام نہ ہو، اور بعد فنا کامل نہ بے ادبی کی مجال ہے اور نہ ایجاب و بعد پیش آئے گا، یعنی جو صفت مذمومہ نفس سے فنا ہوگی وہ عود نہ کرے گی۔